خواتین و حضرات، ہمارے درمیان اردو شعر و ادب میں نئی نسل کی نمائندگی کرنے والا ایک ایسا نام بھی موجود ہے کہ جو تنقید، تحقیق اور تخلیق میں تینوں میدانوں میں ہم نے ان کو دیکھا، پڑھا، سنا۔ میں مخاطب ہوں محترم ڈاکٹر واحد نذیر سے، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو کے استاد ہیں۔ نئی نسل کا ایوارڈ بھی ان کو بزم صدف کا مل چکا ہے، بڑے معتبر شاعر ہیں۔ میں ان کو آواز دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کبھی صبح تو کبھی جام جم بناتا ہے، کبھی صبح تو کبھی جام جم بناتا ہے، عجیب شخص ہے دن بھر صنم بناتا ہے، سنا ہے میں نے یہ حسن غزل کا دیوانہ، جنوں میں کاٹ کے انگلی قلم بناتا ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال فرمائے ڈاکٹر واحد نذیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد الحق۔ اور میں نے پہلے سوچا تھا کہ کچھ متفرق اشعار پڑھوں اور اس کے بعد پھر ایک مختصر سی غزل، تو پہلے میں کچھ متفرق اشعار پیش کر رہا ہوں، پھر اجازت ہوگی تو وہ چھوٹی سی غزل پیش کروں گا۔ جی ملاحظہ فرمائے کہ خود نما شخص کو وہ کیسی سزا دیتا ہے، خود نما شخص کو وہ کیسی سزا دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا بس آئینہ دکھا دیتا ہے۔ خود نما شخص کو وہ کیسی سزا دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا بس آئینہ دکھا دیتا ہے، اور اب نظیر اس کو مٹا دے گی رونت اس کی، اب نظیر اس کو مٹا دے گی رونت اس کی، اب تو وہ حکم باندازے خدا دیتا ہے، اب تو وہ حکم باندازے خدا دیتا ہے، اب نظیر اس کو مٹا دے گی رونت اس کی، اب تو وہ حکم باندازے خدا دیتا ہے۔ اور جی واہ واہ، یہ دو شعر ملاحظہ فرمائے کہ سوچتا ہوں مفاہمت کر لوں، سوچتا ہوں مفاہمت کر لوں، پاب زنجیر مصلحت کر لوں، سوچتا ہوں مفاہمت کر لوں، پاب زنجیر مصلحت کر لوں، کاغذی پیرہن نہیں اپنا میں کیوں دریا سے معذرت کر لوں، کاغذی پیرہن نہیں میں کیوں دریا سے معذرت کر لوں، سوچتا ہوں مفاہمت کر لوں، پاب زنجیر مصلحت کر لوں، کاغذی پیرہن نہیں اپنا میں کیوں دریا سے معذرت کر لوں، میں کیوں دریا سے معذرت کر لوں۔ اور دو شعر اور کہ حرم دل میں جو وہ حسن سراپا ٹھہرا، حرم دل میں جو وہ حسن سراپا ٹھہرا، اپنی نظروں میں نہ پھر قبلہ و کعبہ ٹھہرا، میرے ہی نام سے بچتی ہے بساط سازش، میرے ہی نام سے بچتی ہے بساط سازش، میں بھی جیسے کوئی شطرنج کا مہرا ٹھہرا، میں بھی جیسے کوئی شطرنج کا مہرا ٹھہرا، میرے ہی نام سے بچتی ہے بساط سازش، میں بھی جیسے کوئی شطرنج کا مہرا ٹھہرا۔ اور یہ دو شعر متفرقات کی کڑی کا آخری کہ پامال زمانے میں ہے زنبیل سے گر کے، شعر ملاحظہ فرمائے کہ پامال زمانے میں ہے زنبیل سے گر کے، رسوا ہوا سکہ میری تحویل سے گر کے، پامال زمانے میں ہے زنبیل سے گر کے،
رسوا ہوا سکہ میری تحویل سے گر کے اور مرضی تیری شامل ہو تو دشمن کو مٹا دے ایک کنکری منقار ابابیل سے گر کے، مرضی تیری شامل ہو تو دشمن کو مٹا دے ایک کنکری منقار ابابیل سے گر کے۔ بہت ہی نرم لہجے کے صرف 4-5 شعر میں پڑھوں گا غزل کے، بہت ہی جی آپ ہیں جی جی مطلب ملاحظہ فرمائے کہ اگر کھویا ہے کچھ تو لمس ہے وہ دادی نانی کا۔ اس کے لمس سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، وہ روک تو نہیں رہے کہ آپ بند کرو۔ جی مطلب ملاحظہ فرمائے کہ اگر کھویا ہے کچھ تو لمس ہے وہ دادی نانی کا۔ اگر کھویا ہے کچھ تو لمس ہے وہ دادی نانی کا، زمانہ ورنہ اب بھی ہے وہی قصے کہانی کا۔ زمانہ ورنہ اب بھی ہے، زمانہ ورنہ اب بھی ہے وہی قصے کہانی کا۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ زمانہ ورنہ اب بھی ہے وہی قصے کہانی کا۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مگر گھر میں نہیں رہتے، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مگر گھر میں نہیں رہتے۔ عجب یہ دور آیا ہے مکیں کی بے مکانی کا، عجب یہ دور آیا ہے، عجب یہ دور آیا ہے مکی کی بے مکانی کا۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مگر گھر میں نہیں رہتے، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مگر گھر میں نہیں رہتے۔ عجب یہ دور آیا ہے مکی کی بے مکانی کا، عجب یہ دور آیا ہے ہمارے خونی رشتوں کا لہو دن رات پیتا ہے، ہمارے خونی رشتوں کا لہو دن رات پیتا ہے۔ یقین کی شاخ پر بیٹھا پرندہ بدگمانی کا، یقین کی شاخ پر بیٹھا ہمارے خونی رشتوں کا لہو دن رات پیتا ہے۔ یقین کی شاخ پر بیٹھا پرندہ بدگمانی کا۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لے کہ بہت اونچی اڑانیں بھی ہلاکت خیز ہوتی ہے، بہت اونچی اڑانیں بھی ہلاکت خیز ہوتی ہیں۔ نظیر اندازہ لازم ہے پروں کی